الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو ہماری جو تہذیب ہے، جو بود و باش ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے یا جو ہمارا پہناوا ہے، اس اعتبار سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہمارے ہاں معروف ہے اور بالخصوص خواتین کے ہاں یہ لفظ بہت معروف ہے کہ فیشن جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک لفظ فیشن ہے۔ کیا مطلب فیشن کا؟ کہ ہمارے پہننے کا جو سٹائل ہے، ہمارے لباس کا جو سٹائل ہے یا ہمارے بال بنانے کا جو سٹائل ہے، گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ گو کہ وہ تبدیلی ایک مخصوص نوعیت کی ہوتی ہے، بالکل تبدیل نہیں ہو جاتا، کیونکہ لباس کا جہاں تک زیادہ تعلق ہے وہ علاقے سے ہوتا ہے۔ لباس علاقائی جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے زیادہ تبدیلی کا شکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر پنجابیوں کا لباس جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ پہننا یا جناح کیپ پہننا اور یہ چیزیں، یا اسی طرح دیہی علاقوں کے اندر پگڑی باندھنا، دھوتی پہننا، کھلا کرتا پہننا، یہ ہمارے پنجاب کے اندر زیادہ معروف لباس۔ اگر آپ سندھ کے اندر چلے جائیں تو سندھیوں کے ہاں شلوار قمیض کے اوپر ایک مخصوص ڈیزائن کی چادر جو ہے وہ سندھی چادر پہنتے ہیں، اور ایک خاص سندھی ٹوپی جو ہے وہ خاص قسم کی پہنتے ہیں۔ اسی طرح آپ عرب معاشرے کے اندر چلے جائیں تو عرب کے ہاں لباس جو ہے وہ جبہ سٹائل میں پہنا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ لال رومال، وہ جو لال رومال ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دین سے نہیں ہے، وہ لال رومال دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے،
دین میں جس بات کا تعلق ہے وہ سر کو ڈھانپنے کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام اور محدثین اور امت کے صلحاء جو ہیں ان کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ سر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے. وہ سر کو ٹوپی سے بھی ڈھانپا جا سکتا تھا جیسا کہ صحابہ اکرام سے ٹوپی کا پہننا ثابت ہے، سر کو امامے سے ڈھانپا جا سکتا ہے، سر کو کسی کپڑے سے ڈھانپا جا سکتا ہے. تو اصل مسئلہ سر ڈھانپنے کا ہے. وہ جو لال رومال ہے وہ ان کا ایک تہذیبی لباس ہے، اور اسی طرح وہ جو اوپر اقال اس کو بولتے ہیں، وہ جو کالا اوپر دو گول دائرہ سا رکھتے ہیں نا، اقال اس کو بولتے ہیں، وہ بھی اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے. اس کی تاریخ میں تھوڑی سی موضوع سے مناسبت سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ وہ جو ہم کالا آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی امیر سے امیر آدمی بھی ہو، وہ اسی طرح وہ اپنے سر کے اوپر اقال رکھتا ہے اور وہ لال اور رومال یا سفید رومال پہنتے اور جبہ پہنتے. تو یہ ان کا ایک علاقائی ایک تہذیبی خاص لباس ہے. آپ جانتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ زیادہ تر اونٹوں کو چرانے کے بڑے شوقین تھے اور یہی ان کا مین مشغلہ تھا اس سے قبل کہ اب تو بہت ترقی کر گئے، لیکن اس کے باوجود اونٹوں کو پالنا، اونٹوں کو رکھنا ریگستانی علاقے کی وجہ سے یہ عربوں کا ایک شیوا ہے. تو اونٹ کو باندھنے کے لیے آپ نے وہ حدیث میں بھی لفظ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد اس کو اللہ کے سپرد کرو. یہ نہیں کہ کھلا چھوڑ دو اور کہو جی بس اللہ کے سپرد ہے، نہیں. کیا مطلب؟ اپنے طور پہ حفاظتی اقدامات پورے کرو، اس کے بعد اللہ کے سپرد. تو عرب اونٹ کو جب باندھتے تھے کہیں کھڑا کرنے کے لیے تو ایک رسی اپنے پاس ہر وقت رکھتے تھے، وہ رسی اس کے گھٹنے کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے جب اس کو کھڑا کرتے تھے. تو جب اس کے اوپر سواری کرنی ہوتی تھی تو اسی رسی کو اتارتے تھے. اس رسی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے وہ اپنے سر کے اوپر اس کو باندھ لیا کرتے تھے. اسی رسی کو جب کہیں رکنا ہوتا تھا تو اس کے گھٹنے پہ باندھ دیا تو یہ آہستہ آہستہ یہ ان کی تہذیب بن گئی. آج جو کالے رنگ کا ایک خاص ہم رنگ دیکھتے ہیں نا ان کے اوپر پہنا ہوا، وہ دراصل وہ رسی ہے جو وہ اونٹ کے گھٹنے پہ باندھا کرتے تھے. وہ اونٹ کے گھٹنے پر باندھتے تھے اور بعد میں اٹھا کے، یا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ پگڑی پہنتے ہیں، اسی پگڑی کو کندھے پر ڈال لیتے ہیں، اسی سے ہاتھ صاف کرنے کے کام بھی کر لیتے ہیں، اسی کے اوپر مٹکا رکھنا ہو تو ایک خاص طریقے سے باندھ کر اس کے اوپر مٹکا بھی رکھ لیتے ہیں. تو ایک ہی چیز سے کئی طرح کے کام لیتے ہیں. اسی طرح دراصل یہ لباس جو تھا یہ ایک علاقائی تعلق رکھنے والا ہے. تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا اس لباس کی تبدیلی، یہ فیشن کا اختیار کرنا، فیشن میں اپنے آپ کو داخل کرنا، کیا دین اسلام اس سے روکتا ہے یا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، یا دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین اسلام نے چند اصول اور قوانین، ضابطے بیان کر دیے ہیں. چند اصول، ضابطے، قوانین بیان کر دیے ہیں. اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ خاص طریقے سے لباس سلا ہوگا، یہ خاص طریقے سے تمہارا ہیٹ جو ہے وہ سلا ہوگا، یہ جرابیں خاص طریقے سے پہنی جائیں گی. نہیں، اس نے کہا یہ اصول ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں، ان کے اوپر پرکھتے ہوئے تم نے اپنا لباس جو ہے وہ اختیار کر لینا. فیشن بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. فیشن کا بدلنا، لباس کا بدلنا، جو طرز ہمارا لباس ہے اس کا تبدیل ہونا، یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی بیرونی قباحت نہیں آ جاتی. ہاں لیکن ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ تلقین مختلف مقامات کے اوپر گاہے بگاہے کی ہے کہ ایسا کوئی بھی لباس، ایسی کوئی بھی چیز نہیں پہننی چاہیے جو انسان کو غیر مہذب بنا دے، جو انسان کو یعنی انسان لوفر نظر آئے، برا نظر آئے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز سرخ رنگ کی قمیض پہننے سے مردوں کو منع فرما دیا، اور اسی طرح زعفران تیز پیلا کلر جو ہے یہ پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا. اب کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ساری قمیض اس کی شوخ ریڈ کلر کی ہو، یا اس کا لباس شوخ ریڈ کلر کا ہو، یا زعفران کلر کا جو لباس ہے شوخ قسم کا وہ ہو. ایسا لباس مرد کے لیے پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. ویسے لائننگ ہو سکتی ہے،
یعنی ایک لائن ریڈ ہے ایک بلیک ہے، یا کہیں ریڈ کی لائننگ ہے، یا ریڈ کی کوئی تار چل رہی ہے، یا زعفران شوق جو پیلا کلر ہوتا ہے اس کی کوئی لائننگ ہے، کوئی ڈیزائننگ ہے، اس کی گنجائش تو ہے، لیکن پیور ریڈ کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوفر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ عجیب و غریب سے ڈراموں میں کام کرنے والے اور جغد بازیاں کرنے والے اور اسی طرح گانے بجانے والے، وہ لوگ اس قسم کا شوخ لباس پہنتے ہیں، برے سے رنگ، تیز رنگ، شوخ رنگ جو آنکھوں کو چبھنے والے وہ پہنتے ہیں نا۔ مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، زیب و زینت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا لباس پہننے سے منع فرما دیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مزدور یعنی ایک غریب آدمی تھا، ایک غلام تھا، ملازم تھا، اس کو دیکھا کہ وہ اکثر ہی جو ہے وہ ایسے بوسیدہ سے کپڑوں میں ہی رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے پوچھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ بھئی یہ اس طرح ہی میں نے اس کو دیکھا، اس کے پاس کوئی اور کپڑے نہیں ہیں کیا؟ اس کے پاس اسی طرح کے بوسیدہ کپڑے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو 2 نئے جوڑے دیے ہوئے ہیں، وہ سنبھال کے رکھتا ہے، پہنتا ہی نہیں، وہ پہنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ جا وہ جو تیرے پاس نیا جوڑا پڑا ہوا ہے صاف ستھرا وہ پہن کے آ۔ جب وہ پہن کے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری گردن ماری جائے۔ یہ ایک محاورتاً جملہ تھا، عربوں کے ہاں پیار سے بولا جاتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں باپ دادا نانا نانیاں دادیاں اپنے بچوں کے لیے پیارے جملے اس طرح کے بولتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیری حالت زیادہ اچھی ہے، یہ وہ گندا مندہ رہنا تجھے زیادہ پسند تھا۔ بڑی پیاری بات اس نے بھی کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے میری گردن اللہ کے راستے میں ماری جائے اور پھر اسے اللہ رب العزت نے شہادت بھی نصیب فرمائی۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا لباس جو آپ کو لوفر پن کا اظہار کرے وہ جائز نہیں۔ اس ضمن میں آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے والدین کی شدید کوتاہی ہے اپنی اولاد کے معاملے کے اندر۔ ہمارے معاشرے میں آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے، ایک خاص عمر آتی ہے نوجوانوں کی، جب ٹین ایج سے وہ 18 سے اوپر جانے لگتے ہیں تو کیا پہنتے ہیں؟ کسی نے ہاتھ کے اندر وہ چھلا پہنا ہوا ہوتا ہے، کسی نے فرینڈشپ بینڈ کے نام پر وہ چین سی پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ 10-20 روپے کی گولڈن چینیں لے کر جو ہے وہ لڑکے گلے میں پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ یہ لاکٹ گلے میں پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ اور جس کو کوئی بہت زیادہ ہی اخیر آ جاتی ہے وہ کان میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بالی وغیرہ جو ہے وہ پہن لیتا ہے۔ آپ بتائیں یہ مردوں کا اور نوجوانوں کا فیشن کے نام کے اوپر کانوں میں بالیاں پہننا، ہاتھوں میں فرینڈشپ بینڈ کے نام پر وہ عجیب و غریب سے چینیں پہننا اور گلے کے اندر جو ہے چینیں پہننا، یہ مرد کے لیے اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور اس لیے بھی جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ اس سے مسلمان کے وقار میں کمی آتی ہے، لوفر پن کا اظہار ہوتا ہے۔ لوفر پن کا اظہار مسلمان سے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو ڈیسنٹ لک، ایک ہینڈسم لک، ایک گریسفل لک جو ہے وہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، ایک نوجوان کی ہونی چاہیے۔ یہ سب خرافات والدین کا قصور زیادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات کے باوجود اپنی اولاد کو ان بیہودہ حرکتوں سے روکتے نہیں۔ تو پہلا اصول جو دوران گفتگو ہی میں نے آپ کو ذکر کر دیا، لباس کے اندر پہلا اصول شریعت نے کیا مقرر کر دیا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں پہن سکتے، چاہے وہ کانوں میں پہنے، چاہے وہ ہاتھوں میں پہنے، چاہے وہ لباس کی صورت میں پہنے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں پہن سکتے کہ جو جن سے مخالف سے مشابہت رکھتی ہو۔ جن سے مخالف یعنی عورت کوئی ایسی چیز نہ پہنے جو مردوں کی طرح ہو، مردوں کے لباس میں ہو، اور مرد کوئی ایسی چیز نہ پہنے جو عورتوں کے لباس میں۔ کانوں میں بالیاں کن کی پہچان ہے؟ یہ عورتوں کی پہچان ہے۔ چوڑیاں پہننا، ہاتھوں میں کڑے پہننا، مردوں کو تانا دینا ہو تو کہتے ہیں چوڑیاں پالو۔ مرد کی بزدلی کا اس کو تانا دینا ہو نا تو کہتے ہیں تو چوڑیاں پالا یا تو چوڑیاں پائی ہوئی نے، یہ تانا ہے۔ لیکن
عقل پہ پردہ پڑ گیا کہ مردوں نے جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ کڑے پہننا شروع کر دیے. تو یہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے بھی کسی مرد کے لیے, کسی نوجوان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کانوں میں کوئی بالی پہنے, وہ گلے کے اندر کوئی چین پہنے, یا وہ ہاتھ کے اوپر کچھ پہنے. ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے, اور انگوٹھی مردوں کی اور عورتوں کی اس میں نمایاں فرق بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. نمایاں فرق ہوتے ہیں مردوں کے سٹائل میں اور عورتوں کے سٹائل میں, انگوٹھی کے پہننے میں. انگوٹھی پہننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے اس کو پہنا جا سکتا ہے. لباس میں بھی اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو صرف یہی بات ہوا کرتی تھی, جب آج سے 5 سال پہلے یا 2-4 سال پہلے تو صرف اتنا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ مردوں جیسے لباس پہن لیتی ہیں. مثلا لڑکی نے مردوں جیسی پینٹ شرٹ پہن لینی, ٹراؤزر شرٹ پہن لینا, تو انہیں کہنا دیکھو جی یہ لڑکیاں لڑکوں جیسے. اب افسوس در افسوس ہے, امت کے زوال کی علامت دیکھیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں جیسے کپڑے پہن رہے ہیں. مردوں کے کپڑے, یعنی مردانگی ایک علامت تھی مرد کے فخر کی, کہ مرد فخر سے کہتا تھا کہ میں مرد ہوں, اور اب مردوں کا حال یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ زنانہ بننے کے لیے تیار ہے. وہ ایسے کڑھائی والے اور عجیب و غریب لباس جو ہیں وہ پہنتے ہیں. ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. سائن بورڈوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا, پچھلے دنوں میں نے یہ ایڈ دیکھی کہ انہوں نے, ایک فیشن ڈیزائنر نے اپنی ایڈ دی, سیم لباس مرد نے بھی اسی طرح کا پہنا ہوا اور اس کی بیوی دلہن نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا, کوئی فرق نہیں تھا ڈیزائننگ میں, کوئی فرق. تو یہ مرد و زن کو جو مخلوط سا کر دیا نا ہم نے لباس کے اندر, شریعت نے اس بات کی ہمیں اجازت نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص طریقے سے پہناوا, اس کی بھی ممانعت فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کو مردوں کے لیے پہننا حرام قرار دے دیا ہے. مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا, مرد کوئی بھی چین نہیں پہن سکتا. مرد کے لیے ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں, ابھی تک ہمارے ہی معاشرے کے اندر شادیوں کے اوپر دلہے کو سونے کی انگوٹھی تحفے میں دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں, بس تھوڑی دیر کے لیے پہننی ہے پھر اتار دینی. تھوڑی دیر کے لیے ہی گناہ کرنا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں رکھنا ہے, اور اس تھوڑی دیر میں ہی موت کے آ جانے کا کیا پتا ہے. یہ تھوڑی دیر نہیں ہے. گناہ کا جب ارتکاب کر لیا وہ گناہ ہی ہے, چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا جائے چاہے وہ زیادہ دیر کے لیے کیا جائے. تو مرد, اور وہ مشہور حدیث میں نے بارہا سنائی ہے اطاعت رسول میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے جب صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے فرمایا یہ حرام ہے مردوں کے لیے, اتار کے پھینک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے چلے گئے, صحابہ نے کہا تمہاری انگوٹھی ہے, اٹھا کے اس کو اب بیچ دو. بیچنا تو منع نہیں ہے نا, یا کسی اور کام آ جائے گی. کہا جس کو میں نے نبی کے سامنے پھینک دیا میں اس کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا, اس کو اٹھانا بھی گوارا نہیں. تو یاد رکھ لیجئے یہ بات. اس فیشن کے دور کے اندر آپ فیشن کریں, فیشن میں کوئی پابندی نہیں. میں ایک شادی پہ گیا, آپ کو مزے کی بات سناؤں. میں ایک شادی پہ گیا, میں نے ایک بندے کو دیکھا, اس نے بغیر جرابوں کے بوٹ پہنے ہوئے تھے. میں کہا یہ بندہ بیچارہ پتہ نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ایڈا ہی سیدھا ہے, بغیر جرابہ کے بوٹ پہن کے آگے. اور میں نے دوسرے کو دیکھا, اس نے بھی ویسے ہی پہنے, 2-3-4 کو دیکھا. میں کہ یار یہ عجیب سی بات لگ رہی, میں ہی پتہ نہیں غلط جرابے پہن کے آگے. اور جب میں نے دولہے کو دیکھا نا, اس نے بھی بغیر جرابوں کے بوٹ پہنے. میں نے ایک بندے سے پوچھا نا کہ آج کل فیشن ہے بغیر جرابہ کے بوٹ پہن. ٹھیک ہے پہن لو. اب اس فیشن پہ تو ہم کوئی پابندی نہیں نہ لگا سکتے. یہ فیشن تو شریعت کے کسی قانون سے نہیں ٹکراتا. بھی ٹھیک ہے, جوتی بھی نہ پہنو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ شریعت نہیں کوئی پابندی لگاتی. تو جو فیشن شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا, ٹھیک ہے بھائی وہ کرتے رہو. جو اصول سے ٹکرائے گا وہ کرنے کی شریعت تمہیں اجازت نہیں دے گی. دوسری بات, لباس کے پہننے, پہلا اصول ہم نے نوٹ کر لیا. دوسری بات لباس کے پہننے کے اندر وہ کیا ہے کہ آپ کا لباس, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, آپ کا لباس کسی بھی غیر مسلموں کے مذہبی لباس, ان کے شعاری لباس سے مماثلت نہ رکھتا ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے
منع فرما دیا. یعنی مثال کے طور پہ یہ نہیں ہے کہ وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو تم بھی پینٹ شرٹ نہ پہنو. نہیں، پینٹ شرٹ ان کا مذہبی لباس نہیں ہے، وہ بھی ان کا ایک علاقائی لباس ہے. اور یہ لباس انہوں نے اس وقت اختیار کیا جب وہاں پر مشینری کا بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہوا یورپ کے اندر. تو مشینری پر کام کرنے میں وہ لوگ جب کھلے کپڑے پہنتے تھے تو مشینوں میں کپڑے پھنس جانے کی وجہ سے حادثات زیادہ ہوتے تھے. پھر انہوں نے ضرورت ایجاد کی ماں کے تحت ایک ایسا لباس بنایا جو آپ کے جسم کے ساتھ فٹ ہو تاکہ مشین چلاتے ہوئے وہ آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کو حادثے کا شکار نہ بنا دے. اس لیے پینٹ شرٹ وہاں پہ عام ہو گئی. تو پینٹ شرٹ جو ہے یہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا مذہبی لباس نہیں، ان کا شعاری لباس نہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ہاں جو پادری ہے، ان کا پادری ہے، یا ہندوؤں کا جو پنڈت ہے، یا یہودیوں کے جو راہب ہیں، وہ ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں. وہ ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں. اسی طرح وہ اپنے تہواروں کے اوپر ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، خاص طرح کی ٹوپی وہ اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ان کا مذہبی لباس ہے، وہ ان کا شعار ہے، وہ ان کا طریقہ ہے، وہ ان کا مذہب ہے. کوئی بھی ایسا لباس جو ان کا مذہب ہے، جو ان کا شعار ہے، وہ اگر مسلمان مرد اور عورت پہنیں گے تو وہ ان کی مماثلت میں آئے گا. ایسا لباس پہننا شریعت نے ہمارے لیے حرام کر دیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو گیا. دوسرا اصول ہو گیا. تیسرا اصول، یہ بڑا اہم اصول ہے اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس اصول کو سب سے زیادہ پامال کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ خلاف ورزی لباس کے پہننے میں جس اصول کی جاتی ہے وہ یہ تیسرا اصول ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. جیسا کہ ابھی ہم نے پینٹ شرٹ کا ذکر کیا، پینٹ شرٹ کے سلائی میں اور اس کے بھی بناوٹ میں بہت سی قسمیں ہیں. جین پینٹ ہے، ڈریس پینٹ ہے، ٹراؤزر ہے، ٹائٹس ہے، کئی طرح کی پینٹیں. لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لے. جو آپ کے جسم کو نہ ڈھانپے اسے آپ لباس نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ علامت بیان کی ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ خواتین جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں سے آ رہی ہوگی. کون سی خواتین؟ جو کاسیات عاریات، جو لباس پہننے کے باوجود ایسے ہی ہوں گی جیسے برہنہ. کیا مطلب؟ آپ کا لباس اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، جسم کے ساتھ اتنا چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد ہو یا عورت جسم کے خد و خال، جسم کے نزاکت کو، جسم کے کٹس کو وہ واضح کر رہا ہو. اگر وہ لباس اتنا ٹائٹ ہے تو وہ لباس شریعت کے قانون سے ٹکراتا ہے، وہ لباس پہننا حرام ہے، وہ لباس پہننا حرام. سو اس ضمن میں ایسی کوئی بھی پینٹ پہننا جو آپ کے جسم ٹانگوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہو اور آپ کی ہپس کو واضح نمایاں نظر کر دکھا رہی ہو، اور مرد کا ایسی ٹائٹ شرٹ پہننا کہ جو اس کے جسم کو بالکل واضح کر رہی ہو، مرد کے لیے بھی حرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے بھی ایسا کوئی بھی لباس پہننا، وہ ٹراؤزر ہو، وہ پینٹ ہو، وہ شرٹ ہو، وہ کچھ بھی ہو، جو اس کے جسم کے ساتھ اتنا چپک جائے کہ جسم کو واضح کر رہا ہو، نمایاں کر رہا ہو، اس کے خد و خال واضح ہو رہے ہوں، ایسا لباس عورت کے لیے پہننا حرام ہے. اگر وہ پہنتی ہے، جتنی دیر وہ اس لباس میں رہتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہے. سو آپ دیکھ لیں، معاشرے میں چل کر دیکھ لیں، خواتین کا لباس دیکھ لیں، مردوں کا لباس دیکھ لیں. سب سے زیادہ جیسا کہ میں نے کہا
ہم نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں اگر تو وہ دین اسلام کے اس اصول کی رکھ دی ہیں. اور یہ اتنا پیارا اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اگر انسان اس کا اہتمام کر لے تو ہر میلی آنکھ سے عورت محفوظ رہ سکتی, ہر اٹھنے والی دل کی بیمار آنکھ سے عورت جو ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہے. ایک اور مسئلہ سن لیجئے, پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈریس پینٹ بھی اگر پہنی ہو, کھلی پینٹ جو ہے پہنی ہو, تو ویسے تو وہ ٹھیک رہتی ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جسم کا جو ہے وہ چپکی ہوئی ہو یا جسم نمایاں ہو رہا ہو, نہیں ہوتا مسئلہ. لیکن پینٹ شرٹ کے اندر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں پینٹ شرٹ پہننے والے آدمی کو بڑی دقت ہوتی, اور بالخصوص جب وہ رکوع و سجود میں جاتا ہے تو پینٹ شرٹ جو ہے وہ جسم کے ساتھ چپک ہی جاتی ہے. ایسی صورت کے اندر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں, اور پھر پینٹ شرٹ پہننا بعض اوقات لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے. پینٹ شرٹ پہننا, بعض آفیسز ایسے ہیں جن میں یہ پابندی ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنیں, لباس ہی پینٹ شرٹ ہے, اس میں ان کی جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ مشینری پر کام کرنا ہے. اب مشین پہ کام کرنے والا بندہ, اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ پینٹ شرٹ پہنے, وہ ایسا لباس پہنے گا جو ذرا جسم کے ساتھ رہے, وہ شلوار قمیض پہنے گا تو اس کو خطرہ ہے, جان جانے کا خطرہ ہے. تو دیکھیے انسان اگر کرنا چاہتا ہو نا, اگر انسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہو تو انسان کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں. ایسے لوگوں کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں جو کہ میں نے الحمدللہ لوگوں کو کرتے دیکھا ہے, کہ آپ اپنے لیے ایسے لوگ جو پینٹ شرٹ آفیسز میں پہنتے ہیں, ڈریس پینٹ پہنتے ہیں اور نماز کے موقع کے اوپر ان کو دقت ہوتی ہے, ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ ایک باریک کاٹن کا ایک جبہ اپنے لیے سلوا لیں جس میں صرف 2 ایسے بازو نکلے اور ایک وی کلر کی شرٹ ہو بس, یا وی کلر کا درمیان میں گلا ہو بس. نماز پڑھتے وقت اپنے لباس کے اوپر, یعنی پینٹ شرٹ پہنے اوپر صرف وہ ایسے چڑھا لیں بس, جیسے بارش ہو رہی ہو تو شاپر نہیں چڑھا لیتے اوپر, بارش ہو رہی ہو آپ نے دیکھا ہوگا نا, شاپر چڑھا لیتے, ایسے وہ ایک لباس اس کو ایسے فولڈ کر کے ہر وقت اپنی جیب میں رکھے, پاکٹ میں رکھے, آفس میں رکھے, جب نماز پڑھنی ہے اس کو اوپر پہن لے اور نماز ادا کر لے, کوئی مشکل کی بات نہیں. اور میں نے الحمدللہ ایسے لوگوں کو مشورہ دیا, پروفیسر حضرات جو ہیں یونیورسٹیز میں پڑھانے والے, اقصی مسجد میں نے مشورہ دیا, میں نے دیکھا کہ لوگوں نے عمل کیا, وہ نماز سے پہلے وہ جبہ پہنتے تھے, نماز اس میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد چلے جاتے, کوئی پریشانی بھی نہیں. تو اس لیے لباس کے معاملے میں انسان کو غیر محتاط نہیں ہونا چاہیے. یہ دین کا ایک اہم معاملہ ہے اور معاشرے کے بہت سے فتنے اور معاشرے کی بہت سی خرابیوں کا باعث ہے اگر ہم لباس کے پہننے کے اندر جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کریں. 3 اصول ہو گئے بنیادی. چوتھا اصول شریعت نے کیا رکھا ہے کہ آپ کا لباس وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا لباس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, یعنی لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے آر پار آپ کا جسم نظر آتا ہو, اس کے آر پار آپ کا جسم نظر آتا ہو. لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے, خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اب آگے چونکہ ہم گرمیوں کے موسم سے بھی ہمارا واسطہ ہے اور شدید گرمی کا ہمارا واسطہ ہے, تو ہم باریک لباس, خواتین بالخصوص گھروں میں اور کچن میں ظاہر ہے کام کرنا ہے تو لون کے کپڑے پہننا ان کی مجبوری ہے, وہ نہیں مسئلہ. گھر کی 4 دیواری کے اندر, گھر کی 4 دیواری کے اندر جہاں پر کسی غیر محرم نے نہ آنا ہو, دیور غیر محرم ہوتا ہے, بہنوئی غیر محرم ہوتا ہے, خالو غیر محرم ہوتا ہے, یہ سارے رشتے جن سے نکاح ممکن ہے, جن سے نکاح ممکن ہے کسی صورت میں بھی, وہ رشتے غیر محرم شمار ہوتے ہیں. غیر محرم کے علاوہ خواتین گھر میں گرمی کی شدت کی وجہ سے لباس پہنے, لیکن وہ لباس زیادہ چپکا ہوا نہ ہو, کھلا ہو,
اور اتنا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ جسم کے آر پار جو ہے وہ اس سے نظر آتا ہو، یا اگر کسی کے سامنے آنا ہے تو پھر اپنے اوپر جو ہے وہ کوئی چادر جو ہے وہ پہن لی جائے. لیکن رونا گھر کی چار دیواری کا کیا رونا، ہم تو باہر بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ ان سارے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خواتین لباس پہن کے باہر نکل رہی ہیں. ان سارے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، باریک بھی ہے لباس، جسم کے ساتھ چپکا ہوا بھی ہے، اب مردوں کے مشابہ بھی ہے اب، اور اس بات کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، پاس ہی نہیں ہے کہ غیر مسلموں کا بھی شعار کوئی ہمارے اپنے اندر نہ آ جائے. یہ ہمارا حال ہے، اور اس میں 100% قصور ان والدین کا بھی ہے جو جن کے سامنے بچے یہ سارے کام کرتے ہیں اور وہ ان کو روکتے نہیں. اور یہ تربیت کا آغاز، یہ سمجھ لیجئے بات، یہ تربیت کا آغاز یہ شروع سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں ہی بچیوں کو یہ کہہ کر کہ ابھی یہ بچی ہے، باریک اور چست لباس جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے. باریک اور چست لباس یہ کہہ کر کہ ابھی بچی ہے. لباس کے معاملے میں اس کی تربیت نہیں کی جاتی، اس کو عادت نہیں ڈالی جاتی. پھر جب وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہتے ہیں والدین کہ اب یہ پردہ کرے اور اب یہ شریعت کے مطابق لباس پہنے، تو یاد رکھ لیجئے پھر یک مشت جو ہے وہ آپ ان کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے، ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ساتھ اور صحابہ اکرام کا ازواج مطہرات اور دیگر تمام خواتین کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ جب گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، گھر سے، ذرا احتیاط کا عالم دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تلقین کی، صحابہ نے کیا عمل کر کے دکھایا. جب خواتین گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں تو اپنے اوپر اتنی بڑی چادر اوڑھ کے نکلا کرتی تھیں کہ جو ان کے قدموں سے بھی ایک ہاتھ نیچے، اتنی ایک ہاتھ قدم سے بھی ایک ہاتھ نیچے زمین کو صاف کرتے ہوئے وہ چادر جو ہے وہ جاری ہوتی تھی، قدم بھی ان کے نظر نہیں آتے تھے. ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور خاص خاتون نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے کہ ہم ایسی چادریں پہنے جو ہمارے پاؤں سے نیچے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ایک ہاتھ کے برابر چادر جو ہے وہ لمبی پہن لیا کرو کہ تمہارے قدم جو ہے وہ اس میں چھپ جائیں، تاکہ کسی بد ذہن اور کسی مریض جو دل کا مریض ہے اس کے ذہن کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اور کھلی چادریں، اور اس پر آپ ایک اور فتنہ یہ بھی دیکھ لیجئے آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر، برقع جو ہے اس کا تعلق بھی دین سے نہیں ہے. برقعے کا تعلق دین سے نہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برقع پہنا کرو، نہ صحابہ اکرام نے کہا، نہ قرآن. برقعے کا تعلق دین سے نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ علاقائی لباس ہوتے ہیں، یہ علاقائی لباس ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے شریعت کے قانون کے تحت کہ عورت اپنے جسم کو ڈھانپے. ضرورت یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کو ڈھانپے. اب اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اگر ایک خاص طریقے سے لباس سی کر اسے برقعے کا نام دے دیا گیا تو ٹھیک ہے. برقعے کا نام کس کو دیا گیا؟ برقع ایک خاص طرح کا لباس جس سے خواتین جو ہیں وہ اپنے جسم کو ڈھانپتی ہیں. لیکن شیطان بہت سمجھدار ہے، اس نے کہا برقع انہوں نے ڈھانپنے کے لیے بنایا تھا، میں فیشن کے نام پہ برقع بھی ان کو بے حیائی کے فروغ کے لیے پہنا دوں گا. ایسے برقعے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ میں نے اصول بیان کر دیا. ایسے برقعے کا کوئی فائدہ نہیں جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، جو ٹائٹ ہو. وہ برقع جس کے اوپر نقش و نگار اتنے خوبصورت ہوئے ہو کہ عام لباس سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہو، اس برقعے کا کیا فائدہ بھائی؟
برقع تو خواتین نے اس لیے پہننا تھا تاکہ اٹریکشن ختم ہو. اصل مدعا تو سمجھے نا آپ، عورت کے اندر جو اللہ رب العزت نے مرد کے لیے ایک اٹریکشن رکھی ہے، ایک نظر پڑتے ہی اس کے دل کے تار ہل جاتے ہیں، ایک نظر پڑتے ہی اس کے دل و دماغ جو ہے وہ ہل جاتا ہے. وہ آپ کو دو واقعے سناتا ہوں. احمد دیداد کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسی طرح پردے کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اپنے لیکچر میں، تو ایک نوجوان لڑکا 24-25 سال کا کھڑا ہوا اور وہ اٹھ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، آپ نے پردہ پردہ پردہ، میں تو ان کو دیکھتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ان کو دیکھتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا کہ بیٹا پھر آپ اپنا علاج کروائیں، اگر لڑکی دیکھ کے بھی آپ کو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ ایک دفعہ نظر پڑے تو شیطان ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. مت اصل چیز ہے اٹریکشن ختم کرنا. اگر برقع اٹریکشن پیدا کر رہا ہے تو وہ کس بات کا لباس؟ احمد دیداد کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اسی طرح وہ بھی تقابل ادیان کے اوپر ہی گفتگو کیا کرتے تھے. تو اسی طرح تقابل ادیان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ان سے ایک دفعہ ایک اسی طرح پینٹ شرٹ پہنی ہوئی لڑکی نے، ماڈرن سی، یورپ میں وہاں پہ وہ تھے، تو اس نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے ان سے اسی طرح پردے کے اگینسٹ کوئی کویسچن کر لیا. تو انہوں نے کویسچن کا جو آنسر دینے سے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری عمر 60 سے زیادہ ہے، 60 سال سے میری عمر زیادہ ہے، اور آپ کا لباس دیکھ کے میرے جسم میں بھی کرنٹ آ گیا ہے، ایک نوجوان کا کیا بنتا ہوگا. تو یہ لباس کا معاملہ اس کو معمولی نہ سمجھے کہ لباس جیسا مرضی پہن لو اور جیسے مرضی خد و خال کر لو، نہیں کوئی پرواہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. اس امت کا فتنہ کیا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں؟ وہ مال ہے. مال اس امت کا فتنہ ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل. لیکن مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں نے سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد اگر کوئی مردوں کے لیے چھوڑا ہے تو وہ عورت ہے. عورت کی خاطر انسان ماں باپ چھوڑ دیتا ہے، عورت کی خاطر انسان بچے چھوڑ دیتا ہے. عورتیں مردوں کی محبتیں میں اپنی اولاد، ماں اپنی اولاد چھوڑتی ہوئی دیکھی ہے ہم نے. یہ فتنہ ہی ایسا برا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. یہ عشق اور محبت کے نام پہ ایسی دلدل ہے اللہ کی قسم کہ انسان اس دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے، نکلا ہی نہیں جاتا، اس سے شیطان نکلنے ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اسے ذلیل و خوار کروا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی انسان کو کہ میں کیسے پھنستا چلا جا رہا ہوں، بس وہ محبت کے نام کے اوپر ہی پھنستا چلا جاتا ہے. اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ لباس کی پابندی اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو، یہ لباس کی پابندی جو ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق پابندی جو ہے یہ سکھائیں. اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے. ہمارا دین اس کی تلقین کرتا ہے. ڈیسنٹ نظر آئیں، ناخنوں کو وقت پہ کاٹیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی، یہ فطرت میں سے ہے. ختنے کروانا، زیر ناف بال کاٹنا اور بغلوں کے بال کاٹنا، مونچھیں چھوٹی کرنا اور ناخنوں کو کاٹنا، یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فطرت میں سے ہیں. زیادہ سے زیادہ لمٹ اس کی 40 دن مقرر کر دی گئی ہے. 40 دن کے اندر اندر ان کو لازماً کاٹنا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جمعے کی دن ناخن کاٹنا سنت ہے، سنت نہیں. جمعے کی سنتوں میں ناخن کا کاٹنا شامل نہیں ہے، لیکن ناخنوں کو کاٹ کے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک مع کل صلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ یہ مسواک کیا کریں. دین صفائی سکھا رہا ہے، پاکیزگی سکھا رہا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا سکھا رہا ہے. لوفر پن کی دین ہمیں اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.